آج کی کہانی شروع ہوتی ہے افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے، جہاں زندگی عام دنوں کی طرح چل رہی تھی۔ لوگ اپنے کام پر نکلے ہی تھے کہ اچانک فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ہوائی حملے، گولے، دھماکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا قصبہ ملبے میں بدل گیا۔ یہ حملہ روسی فوج نے کیا تھا، لیکن کیوں؟ انہیں خود بھی نہیں معلوم۔ بس حکم ملا تھا اور انہوں نے ظلم شروع کر دیا۔ ٹینکوں نے گھروں کو روند ڈالا، پانی کے کنویں زہر آلود کر دیے گئے، اور جو عورتیں احتجاج کرنے آئیں ان پر زہریلی گیس چھوڑ دی گئی۔ کچھ وہیں مر گئیں، کچھ بھاگ گئیں۔ لیکن جب انہیں لگا سب ختم ہو چکا ہے، انہوں نے پورا گاؤں آگ کے حوالے کر دیا اور قصبے کے لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ جب کیپٹن نے پوچھا، تمہارے باقی سپاہی کہاں ہیں؟ تو لیڈر نے سینہ تان کر کہا، وہ میرے چاروں طرف ہیں، تم ہماری زمین کبھی نہیں لے سکو گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ کیپٹن کا غصہ آسمان کو چھو گیا، اور اس نے حکم دیا، اسے ٹینک سے کچل دو۔ پائلٹ ہچکچایا پر آخرکار حکم ماننا پڑا، اور ایک انسان ٹینک کے نیچے چلا گیا۔ جب گاؤں کے لوگ واپس آئے تو وہاں صرف لاشیں تھیں، اور ان کے دلوں میں صرف ایک جذبہ بدلا۔ وہاں ایک آدمی تھا، مصطفیٰ، طالبانی جنگجو، جس نے پہاڑوں میں اپنی ایک فوج بنائی تھی۔ اس نے دیکھا ایک روسی ٹینک اپنی ٹیم سے بچھڑ چکا ہے۔ بس وہی لمحہ تھا، اس نے فیصلہ کر لیا، اب بدلہ لیا جائے گا۔ لیڈر کا بھائی تاج اب نیا لیڈر بن گیا۔ اس نے کہا، اب ہم ان روسیوں کو جہنم دکھائیں گے، اور وہ سب نکل پڑے ٹینک کے نشانوں کے پیچھے۔ راستے میں ایک سپاہی نے زہریلے پانی سے پیاس بجھائی اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سب سمجھ گئے، روسی صرف دشمن نہیں شیطان بن چکے ہیں۔ ادھر روسی ٹینک میں بھی سب ٹھیک نہیں تھا۔ گولا اٹک گیا، توپ خراب، اور شک بڑھنے لگا کہ ان کے ساتھ موجود مترجم سمد غدار ہے۔ کیپٹن نے شک میں آ کر آخرکار اسے گولی مار دی۔ پائلٹ یہ سب اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، پر کیپٹن اس رپورٹ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اسے سچ دنیا کے سامنے نہیں چاہیے۔ رات ہوتی ہے، سب تھک چکے ہیں۔ پائلٹ اور سمد کے درمیان ہوئی باتیں، افغانی ثقافت، عزت، غیرت۔ پائلٹ کے دل میں کچھ بدلنے لگتا ہے۔ پھر اچانک حملہ ہوتا ہے۔ ان کے ٹینک کے گرد گرینیڈ لگائے جاتے ہیں، اور کیپٹن اپنے ہی لوگوں پر شک کر کے سب کو ایک ایک کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ آخرکار پائلٹ کو رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے سر کے نیچے گرینیڈ رکھا جاتا ہے، اور باقی سب اسے مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن قسمت میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ گرینیڈ پھٹتا ہے، پر پائلٹ بچ جاتا ہے۔ بھیڑیے مر جاتے ہیں، اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی وقت تاج، مصطفیٰ اور وہ عورتیں پہنچتی ہیں۔ پائلٹ کو قید کرتی ہیں، پر جب وہ ٹوٹی پھوٹی افغانی بولتا ہے تو مصطفیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب وہ ان کے کام کا بن سکتا ہے۔ رات ایک غار میں گزرتی ہے۔ مصطفیٰ اسے کہتا ہے، میری RPG ٹھیک کر دو، اور پائلٹ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی اپنے کیپٹن سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اگلی صبح کیپٹن کا ٹینک ایک زہریلی جھیل کے پاس پہنچتا ہے۔ پانی بھی نہیں، ایندھن بھی ختم۔ ہیلی کاپٹر سے مدد مانگی جاتی ہے، پر وہ بھی مر چکے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ پائلٹ نشانہ ساتھتا ہے اور RPG فائر کرتا ہے۔ میزائل سیدھا ٹینک پر جا لگتا ہے۔ ٹینک ہلتا ہے، پتھر گرتے ہیں، اور روسی ٹینک ملبے تلے دب جاتا ہے۔ کیپٹن جان بچانے کی بھیک مانگتا ہے۔ افغان روایت کے مطابق پناہ مانگنے والے کو مارا نہیں جاتا، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن لیڈر کی بیوی، جس کا شوہر ٹینک کے نیچے کچلا گیا تھا، اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ پتھر اٹھاتی ہے اور کیپٹن کو مار مار کر ختم کر دیتی ہے۔ بدلہ پورا ہو چکا تھا، اور اس کہانی کا اختتام امن کے ایک پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔